ڈر ہماری چمڑی میں ہے ہی نہیں، قید خانے سے خوف ہمیں آتا ہی نہیں، ہمیں بچپن میں ماں کڑی پہنا دیتی ہے، ہم پہلے دن سے قیدی ہیں حسین کی وفا کے، ہم پہلے دن سے قیدی ہیں علی ولی اللہ کے۔ زمانہ آج سمجھتے آج تو ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، آج ایک آواز اٹھتی ہے تو ہزاروں آوازیں ہمارے ساتھ مل جاتی ہیں۔ اکیلا تھا کوفے کے چوک میں میس میں تمار، جب میس میں تمار کو لٹکایا ہوا تھا اور لٹکا کے کہا جا رہا تھا کہ میس میں تمار، علی نے کہا تھا کہ تیری زبان کاٹی جائے گی، ہم تیری زبان نہیں کاٹیں گے، ہم تمہیں پھانسی دیں گے۔ اتنا کہنا تھا کہ میس میں تمار الٹا لٹکا ہوا تھا کوفے کے چوک میں۔ میس میں تمار نے کہا تم نے مار دینا ہے، میں نے مر جانا ہے، موت سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں جاتا ہوا کوفے والوں سے خطاب کر دوں۔ زمانے نے سمجھا کہ شاید اب یہ علی کو چھوڑ دے گا، یہ ولایت علی کا انکار کر دے گا۔ انہوں نے کوفے کے مرد و زن کو اکٹھا کیا، کوفے کے مرد و زن کا اکٹھا ہونا تھا۔ الٹے لٹکے ہوئے علی کے قیدی شیر نے آواز دے کے کہا کوفے والوں میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ آج میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے کچھ حقیقتیں بیان کر دو۔ یہ کہنے کے بعد میس میں تمام نے دے کے کہا جس نے میرے لیے موت کا حکم دیا ہے یہ بیٹا کسی اور کا ہے، کہلواتا کسی اور کا ہے، یہ بیٹا کسی اور کا ہے، کہلواتا کسی اور کا ہے۔ یہ کہنے کے بعد میس میں تمام نے کہا وہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ فلاں کا بیٹا ہے۔ نہ میسم نے شجرے کھولنے شروع کیے، حاکم نے کہا اس کی زبان کاٹ دو، میسم نے کہا گستاخ قرآن کو جھوٹا کہنے لگا تھا۔ سارے بولا مل کے بولا حیدری۔ لہذا علی ولی اللہ پڑھتے ہو تو پھر قربانیوں کے لیے تیار رہو۔ بسم اللہ۔ کوئی شیعہ نہ سمجھے کہ میں آسانی میں بھی رہوں اور علی ولی اللہ بھی پڑھوں۔ علی ولی اللہ ہے ہی مشکلات کا نام، دنیا چھوڑنی پڑتی ہے، گھر چھوڑنا پڑتا ہے، جنگلوں میں جانا پڑتا ہے علی کے لیے۔ ابھی تو آپ کے سامنے امتحان کوئی آئے ہی نہیں، جاؤ ہسٹری اٹھا کے دیکھو علی والوں نے کتنے امتحان دیکھے۔ بیوی شوہر سے مذہب چھپاتی تھی، شوہر بیوی سے مذہب چھپاتا، بھائی بھائی سے مذہب چھپاتا۔ علی اتنی قیمتی چیز ہے جب آ جائے تو پھر چھپا لو۔ پھر علی کو یوں اندر رکھ کے پھر سانسوں کا پہرا دو۔ قطن میری قوم کا ملت کا کوئی نوجوان یہ نہ سمجھے کہ وہ علی ولی اللہ بھی پڑھے اور رہے بھی آسان فضا میں۔ ایک شخص نے کوفے آ کے اس نے کہا تھا مولا علی میں آپ کا شیعہ ہونا چاہتا ہوں، فرمایا جنگلوں میں جانے کے لیے تیار ہو جا۔ علی فرماتے میری محبت سب سے پہلے دنیا سے خالی کر دیتی، دنیا چھوڑنی پڑتی ہے، تخت بھی ہو علی ہو ہی نہیں سکتا، راز بھی ہو علی بھی ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا زندگی میں کوشش کرنا علی ولی اللہ تمہارے پاس عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جس نے تمہیں ہر جگہ سے بچا کے لے کے جانا۔ اعمال واجبات میں سے ہیں، نماز واجب، روزہ واجب، زکوٰۃ واجب، حج واجب، خمس واجب، یہ ساری چیزیں واجبات ہیں، لیکن یہ پیچھے سے بھیجی جا سکتی ہیں۔ عقیدہ وہ چیز ہے جو پیچھے سے بھیجا ہی نہیں جا سکتا۔ اس لیے خدا نے کہا کہ میں نے قیامت کا تصور ہی تبدیل کیا ہوا۔ یہ جو مولوی کہتے ہیں نا کہ پلسرات ہوگا، تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے، آگ سے زیادہ گرم۔ میری سمجھ میں زمانہ طالب علمی سے لے کے زمانہ ممبر تک مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ گرمی کی آخری حد کو آگ کہتے ہیں، یہ آگ سے زیادہ گرم کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص نے آگے مولا سے پوچھا تھا، اس نے کہا مولا آگ سے زیادہ گرم کیا ہے؟ امام مسکرائے، امام نے مسکرا کے فرمایا آگ صرف بدن جلاتی ہے، ہماری ولایت منکر کی روح کو جلا دیتی ہے۔
بچوں نے واقعہ سنا ہو جب ایک جھوٹا جنازہ علی کے سامنے رکھا گیا بھی سب سنا ہو یا علی جنازہ پڑھائی، اور بعض منبر سے ذاکرین کہتے